نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب غار ثور میں تشریف لے گئے اور وہاں پر کم و بیش 3 دن قیام فرمایا، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر آپ غم نہ کیجئے، بے شک رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب غار ثور کے اندر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید پیاس لگی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غار کے اندر چلے جاؤ۔ آپ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جب ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسا پانی ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی پی کر جب واپس آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ جو پانی پی کر تم آئے ہو، یہ پانی بھلا کہاں سے آیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ نے جنتی نہروں کا جو نگران فرشتہ ہے اسے رب نے فرمایا کہ اے فرشتے، جنت الفردوس سے لے کر غار ثور تک ایک نہر جاری کر دو، کیونکہ میرے ابو بکر صدیق نے اس سے پانی پینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب خوشخبری سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب کی بارگاہ میں میری اتنی زیادہ قدر و منزلت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ابو بکر، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ابو بکر صدیق جو تم سے بغض اور حسد رکھے گا وہ کبھی جنت میں داخلہ ہوگا، بھلے وہ 70 انبیاء جیسے نیک اعمال کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ابو بکر تمہارا بغض اور حسد ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔